اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جنوں انس جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے۔ ایک رحمت جنوں انس یعنی جن اور انسان، جانوروں جتنی بھی اقسام ہیں، کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں، جیسے علماء بیان فرماتے ہیں کم و بیش 18,000 مخلوقات، ان سب کے لیے صرف ایک رحمت اتاری ہے۔ سو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جو ہے یہ جنوں انس جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے۔ اسی ایک حصہ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ان 99 رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے، پھر 100 کی 100 رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم مفہوم ایک ہی بنتا ہے، لیکن یہاں علماء بیان فرماتے ہیں کہ رحمان سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو دین کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ سب کو دے رہا ہے، شاید مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس ہو۔ اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر جو کافر ہیں وہ بھی اسی کے بندے ہیں، وہی خالق مالک ہے، لیکن اپنے بندے اس کے وہ یہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ کئی بار یہاں اس حوالے سے یہ مذاکرہ ہمارا ہوتا ہے کہ ایک ہے گناہ گار، ایک ہے باغی۔ گناہ گار گناہ ہو جاتا ہے، پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور دل میں کہتا ہے میں کرنا نہیں چاہتا تھا، پھر مجھ سے ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ اس کی شرمندگی بھی ایک توبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، توبہ کے نفل پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس کے بعد یا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ باغی وہ ہے جو گناہ کر کے اللہ نے تو پردہ ڈالا، جیسے پچھلے دن ہم نے بھائی نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ تو پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ خود ہی اگلے دن اپنی جرت، بہادری اور جناب اپن مرد ہونے کی اور کیا کیا سے جناب وہ ہیرو بنتا ہے وہ، اور خود ہی ساری اپنی بدماشی کی داستان سناتا ہے اور پھر اس پر فخر کرتا ہے۔ اب جو سننے والے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اوے کاش میں بھی رات کو اسی نائٹ کلب میں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی مزے حاصل کرتا، وہ اس گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ اب بھائی رحم کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کس کس پر رحم ہوگا۔ اگر ہم اس کو لے لیں گے کہ اللہ کی اتنی رحمتیں قیامت کے دن ہوں گی، ساڈا بیڑا پار ہے،
پھر نماز بھی گئی، احکامات بھی گئے، پھر شریعت بھی گئی، پھر قرآن کی آیات بھی گئیں، پھر حدیث مصطفیٰ بھی گئی، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو موجہ ہوئی ہیں، جنت ہمیں باپ کے ورثے میں ملے گی، تو پھر بھائی ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اب وہ کیا معاملات ہوں گے اللہ جانتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو اس دن میں فردن بات کی تھی، ایک حدیث مبارکہ سن رہا تھا، اللہ والے بیان فرما رہے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جھوٹی گواہی دینے کے بارے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس سے پہلے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے کہ یہ میری ہے، چاہے وہ پیلو کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، جہنم کو واجب کر دیتے ہیں۔ وہ تھی بات جھوٹی قسم کھا کے کسی کی چیز پر قبضہ کرنا۔ یہاں حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی دیتا ہے، ہمارے ہیں نا ملکوں میں، کورٹ میں چلے جاؤ، آدمی جناب سوٹڈ بوٹڈ اور جناب وہ مایا لگی ہے سوٹ میں، تو جناب بڑی پرسنالٹی کے بڑا ایڈا معزز آدمی شاید اس معاشرے میں نہیں ہوگا، اور وہ بیٹھے ہیں جناب، ہاں جی کیا بات ہے، وہ جو گواہی دوانی ہو، جناب آؤ تو مقدمہ دسو۔ اب وہ جناب بات سنتا ہے کہ اس بات کی گواہی دینی ہے، اس کا ذریعہ معاش یہ ہے کہ روزانہ اس نے 2 4 5 جھوٹی گواہیاں دینی ہیں اور پیسے لینے ہیں اور گھر کا نظام چلانا ہے۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے گویا اس نے اپنی جننے والی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ایک دوسری بات میں وہ فرما رہے تھے کہ جس نے جھوٹی گواہی دی گویا اس نے میں محمد رسول اللہ کی نبوت کا اور آپ کی شخصیت کا یعنی نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو بھائی پھر کیا بنے گا؟ اب یہ ہے کہ کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، رونا بھی ہے، معافی مانگنی بھی ہے، تو رحمت اس کی جو ہے وہ امیدوار تو تبھی بن سکتے ہیں۔ باغی بن کے دنیا سے چلے گئے تو پھر باغی کے لیے قانون اور ہے اور گناہ گار کے لیے قانون اور ہے۔ ویسے تو وہ روایات میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو فرمائیں گے چلو جہنم میں، ایک جو ہے وہ دوڑ لگانی شروع کر دے گا، ایک جو ہے مڑ کے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا لیں گے، اور تجھے پتا نہیں کہ جہنم کیا ہے، میں نے تجھے حکم دیا کہ جاؤ جہنم میں، تجھے دوڑ لگا دی ہے، تجھے پتا نہیں وہ جہنم ہے، تو وہ کہ یا اللہ پتا تو ہے جہنم ہے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ دنیا میں تیری ایک نہیں مانی، آج ہی مان لوں۔ اللہ اس پر خوش ہو جائیں گے، چلو جنت میں چلے جاؤ، اور تو مڑ کے دیکھ رہا تھا، یا اللہ بس تیری رحمت سے بڑا پر امید تھا کہ شاید تو معاف کر دے، اچھا چل تو بھی جنت میں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جا رہا، جہنمی کہتا ہے بھائی تو جنت میں جا رہا، میرے مقدر میں جہنم کا پانی آ گیا، جہنم آ گئی، میں نے دنیا میں تجھے ایک بار پانی کا گلاس پلایا تھا، ایک گلاس پانی پلایا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تجھ سے مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، تجھے پیاس لگی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دے، شاید تیری بات مان لی جائے۔ تو اللہ پاک جاننے کے باوجود فرمائیں گے کیا ہوا، دونوں رک گئے، جنتی کہے گا یا اللہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تجھے میں نے ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے ایک گلاس پانی پلایا تھا، میری سفارش کر دے، شاید تیری بات مان لی جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا جاؤ، پہلے وہ جنت میں بعد میں تو اس طرح کئی چیزیں آتی ہیں کہ آدمی میدان محشر میں گھوم رہا ہوگا، کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، کبھی بیٹی کے پاس، کبھی بیٹے کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کہ اللہ کا واسطہ ایک نیکی دے دو، ایک نیکی سے مار کھا گیا ہوں،
ایک میری نیکی کم پڑ گئی ہے. ماں بھی انکار کر دے گی، بیوی بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، باپ بھی، رشتہ دار بھی کہیں گے بھائی آج ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا. ایک آدمی دیکھے گا کہ یار یہ مارا کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، انکار. ہاں بھائی کیا ہے؟ کہتا بھائی ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے. نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ بہن، نہ بھائی، کوئی نہیں. کہتا اچھا. کہتا یار میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، جا تو لے جا، تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے دی، تیرا کام بن جائے. جو تیری اتنی نیکی ایک کم پڑ گئی تو میرے پاس ہے ہی ایک ہے. خوشی خوشی آ جائے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا. کیسے بن گیا؟ کون ہے جو آج مجھ سے زیادہ سخی بن سکتا ہے؟ یا اللہ فلاں نے نیکی دیا، اس کو لے کے آ جائے گا. ہاں بھائی آج تو ماں، بیٹی، بیوی سب کوئی رشتہ دار انکار کر رہے ہیں. یا اللہ میں نے سوچا میرے پاس ہے ہی ایک ہے، تو میں نے تیری رضا کے لیے کہا چل تیرا کام بن جائے. اللہ پاک فرماتے اچھا چل بھائی دونوں جنت میں چلے جاؤ. بھائی یہ ایسی رحمتیں اس کی ہیں، ہوں گی، اور پتہ نہیں کس کس پر ہوں گی. لیکن ہمارے لیے سوچنے کا جو لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب ملک الموت آئے گا، جب روح قبض ہوگی، اس وقت تو یہ رحمتیں نہیں ساتھ ہوں گی. وہ تو رحمتیں ہیں میدان محشر میں. کس طرح جان نکلے گی، کس طرح اس کو قبر میں، کس طرح اس کو حشر میں کھڑا کیا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں جو ہے نا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو اس کا حکم ہے وہ پورا کریں، اور اس کے بعد آنسو بہائیں اللہ معاف کر دے. اے اللہ پاک جو تیری ذات ہے، جو تیری شان ہے، اس کے مطابق نہ میں نماز پڑھ سکا، نہ میں قرآن پڑھ سکا، جو تو نے کہا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا. بس جو ہو گیا ہے تیرے کرم سے ہوا ہے، اسے قبول فرما کے میری نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ کو عاجزی و انکساری پسند ہے. کئی بار یہاں یہ بھی بات دہرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ جو تہجد گزار ہو، نمازی پرہیزگار ہو، اور وہ دعا نہ مانگتا ہو اپنے اعمال پر سے، میں کوئی گناہ کرتا ہی نہیں، اور اس کی آنکھیں خشک ہیں. اور ایک وہ آدمی جو گناہ گار ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے یا اللہ معاف کر دے، گناہ ہو جاتے ہیں. تو وہ گناہ گار جو آنسو بہانے والا ہے، اللہ کے نزدیک اس تہجد گزار سے بہتر ہے جس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں. کیونکہ ہمارے ذکر سے، ہماری عبادات سے اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے. ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان کی مخلوق دن رات بغیر کھائے پیے اللہ کی حمد و ثنا کرے تو اللہ کی شان میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان کی مخلوق دن رات گناہ کرے بغیر کھائے پیے اللہ کی شان میں ایک رتی برابر کمی نہیں ہو سکتی. وہ اپنی ذات میں ورا ذات ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو اچھا کرو گے تم اپنے لیے کرو گے. یہ جنت جو ہے ہمارے اعمال کی قیمت نہیں ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں، 5 مرلے کا مکان نہیں بنتا، تو وہاں جو سونے چاندی کے محلات ہیں، باغ و بہار ہیں، حور و غلمان ہیں، بہتی ہوئی نہریں ہیں، اللہ کا دیدار ہے، وہ ہماری نماز کیوں نہیں؟ وہ تو انعام ہے کہ اللہ فرمائیں گے تو نے زندگی میں، دنیا میں جو میں نے کہا تو نے وہ کیا، جو میرے محبوب نے کہا تو نے وہ کیا، یہ تیرے چھوٹے موٹے گناہ میں نے معاف کر دیے. تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرے اس اقرار پر تجھے تیرے گناہ معاف کیے، تجھے جنت کر دے. یہ تو اس کا کرم اور فضل ہوگا. چونکہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو اللہ کی رحمت کیسے حاصل کرنی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں آج کی حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی دعا کرنے ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب ہو جا رہے